ہم نے اپنے مزارات اس کام کے لیے رکھے ہوئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ہماری ٹھاٹ باٹ دیکھیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ اتنا بڑا علم بردار ہے کس کا؟ پیری کا، وہ ولی ہونے کا۔ اپنے نوجوان نسل وہ اس سے بیزار ہے، ان سے اولیاء کی بات کریں، ان سے روحانیت کی بات کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آج کے جو لوگوں کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے۔ 1400 سال میں یعنی اس کی نظیر و مثال نہیں ملتی کہ کسی نے روحانیت کو اتنا نقصان پہنچایا ہو جتنے آج روحانیت کے یا پیری کے یا ولی ہونے کے علمبردار جو لوگ ہیں انہوں نے پہنچایا ہے، بدقسمتی سے، انفارچونیٹلی۔ جو جتنا تھرڈ کلاس گھٹیا وہ دنیا دار شخص ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پیر اور ولی بننے کا وہ کہتا ہے کہ میں پیر اور ولی ہوں۔ السلام علیکم۔ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ ایمان کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے، طبرانی اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے سیدنا حارث بن مالک الانصاری سے۔ اس میں جو تمام ٹاپک جس کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ روحانی ٹاپک ہے، ایک طرح سے وہ صفاء القلب کا، وہ تزکیے کا، وہ مجاہدے کا، وہ نفس کو کنٹرول کرنے کا، اس کی پاکی اور اس کی صفائی پر ہے۔ اور بدقسمتی سے جہاں ہمارا دنیا کا ہر سیگمنٹ ہی پاکستان بر صغیر میں وہ زوال پذیر ہے، اس میں سماجی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی پہلو جہاں گراوٹ کا شکار ہیں، وہاں روحانی جو درجہ ہے، روحانی جو معاملات ہیں وہ بھی آج سخت گراوٹ کا شکار ہیں۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی نظیر یہ ملتی ہے کہ آج نوجوان نسل وہ اس سے بیزار ہے، ان سے اولیاء کی بات کریں، ان سے روحانیت کی بات کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آج کے جو لوگوں کے کرتوت ہیں اس کی وجہ سے، جو ہمارے کرتب ہیں روحانیت کے نام پر۔ آپ دیکھیں اس طرح کے ہم معاملات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف فرمائے، کہ یہ بڑا آسان لگتا ہے کہ آپ پیر بن جائیں، آپ ولی اپنے آپ کو کہلا لیں۔ اس میں آپ کو کسی نے نہیں پوچھنا کہ آپ نے مجاہدہ کہاں سے کیا، ریاضت کہاں پر کی، آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں، اس لیے یہ بڑا آسان ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو جتنا بڑا دنیا دار ہے وہ اتنا بڑا علم بردار ہے کس کا؟ پیری کا، وہ ولی ہونے کا، اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ روحانیت کا بھی ایک پیمانہ ہے، اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اس حدیث پاک سے آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے طے فرما دیا۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری سے یہ روایت ہے کہ انہ مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له کیف اصبحت یا حارث قال اصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فانه لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمانک۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے حارث تو نے اپنی صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ یہ ان کا کلیم تھا، جس طرح آج ہم کلیم کرتے ہیں دنیا میں، تو یہ ان کا کلیم تھا کہ میں نے ایک سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، سو تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا۔ یہ چیز فرمائی، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر فرمایا، اور اس وجہ سے یعنی میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص میرے دل سے نکل گئی، تو اس وجہ سے اپنی راتوں میں بیدار اور دن میں دیدار الہی کے طلب کے لیے پیاسا رہتا ہوں، یعنی راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اور دن کو پیاسا رہتا ہوں میں، یعنی روزہ رکھتا ہوں۔ پھر یہ آگے دو چیزیں فرمائیں، یعنی دیکھیں آپ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، یہ پیمانہ رکھا ہے روحانیت کے لیے، صفاء القلب کے لیے، جو کہے کہ میں ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ آگے چل کر دیکھیں، اور پھر فرمایا، اور حالت یہ ہو گئی ہے، یعنی اب میں دنیا سے بے رغبت ہوا، اس کی وجہ سے راتوں کو بیدار رہتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، تو اب میری حالت یہ ہو گئی ہے گویا میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارث
تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا۔ یہ کلمہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور یہی روایت حضرت انس بن مالک سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا، پس اس حالت کو قائم رکھنا، تو وہ مومن ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیمانہ ہے صفاء القلب کا، طہارت قلب کا، پیورٹی آف ہارٹ کا، ولی بننے کا، پیر بننے کا، کہ دنیا سے پہلے بے رغبت ہونا پڑے گا۔ دنیا کی لست، لالچ، اس کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کی طلب، اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ کیا آج ایسا ہے؟ یعنی جو شخص جتنا بڑا پیر ہے وہ اتنا اس کام میں، اس کے لیے صاحبزادے اس کام کے لیے بنتے ہیں۔ ہم نے اپنے مزارات اس کام کے لیے رکھے ہوئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ہماری ٹھاٹ باٹ دیکھیں جی، وہ لگتا ہے کہ کسی بادشاہ کی طرح ہے۔ اور یہاں حضرت حارث فرما رہے ہیں کہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا، رہتا اسی میں ہوں، لیکن اس میں اب وہ اس کی پسند، اس کی وہ جو چمک ہے وہ مجھے چندہ نہیں کر سکتی، میری آنکھوں کو وہ ہیرا نہیں کر سکتی۔ یہ فرمایا، پھر فرمایا اس کی وجہ سے اب رات کو بیدار رہنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے، اور دن کو پیاسا رہنا یعنی روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔ تینوں چیزیں اپنے نفس پر، اپنی ریاضت کی بتائیں۔ پھر آگے فرمایا، پھر اپنا کلیم فرمایا میٹافوریکل سینس میں، جو آج ہر پیر کہتا ہے جی میں یہ اس طرح ہوا پہ سفر کرتا ہوں، یہ کلمات میں نے سیکھ لیے جی، ایک شف کروں گا تو پتہ نہیں ہزاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا جی۔ ایسا نہیں تھا، پہلے اپنی ریاضت کی بات کی، اپنے مجاہدے کی بات کی، پھر ایک پیرامیٹر سیٹ کیا، پھر بتایا کہ اس کر کر کے اب میری حالت یہ ہوگی کہ میں اپنے رب کے عرش کو سامنے دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے سے ملتے، دوزیوں کو دیکھ رہا ہوں چیخو پکار کرتے۔ یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، تو اللہ نے ان پر یہ جو پردے تھے ان کو ہٹا دیا۔ آج ہر شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا پردہ ہٹ گیا ہے، وہ دوسروں کا بیڑا پار کر دے گا، دوسروں کی قسمت بدل دے گا، لیکن کس لیے؟ دنیا کے مفاد کے لیے، اس کے پیسے کے لیے، چندے کے لیے، اس کی لالچ کے لیے۔ میں نے کہا نا، جو شخص جتنا بڑا اس وقت دنیا دار ہے وہ اتنا بڑا کہتا ہے کہ میں پیر ہوں، اتنا بڑا روحانیت میں میں فقیر ہوں۔ یہ پیری نہیں ہے، اس کے لیے پیمانہ ہے۔